بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کی رات، جلدی دعا قبول ہوتی شب جمعہ۔ آج کی رات سارے مرحومین کے لیے میں 2 رکعت نماز دے رہا ہوں آج کی رات پڑھنے کی، ویری امپورٹنٹ نماز ہے۔ اگر یہ نماز سفر کا چاند ربیع الاول سال بھر پڑھ سکتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے، پلیز غور سے سنو، اگر تم یہ چاہتے، جتنی آپ انصاف سے بولو، آپ جتنی آپ نے پراپرٹیز بنائی ہیں بامبے میں، کسی کے 2 اپارٹمنٹس ہیں، کسی کے 3 اپارٹمنٹس ہیں، کسی نے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہے، کسی نے فکس کرایا، جتنے انویسٹمنٹس ہیں آپ کے، غور سے سنو، محرم کی 4 رات کی جتنے انویسٹمنٹس ہیں آپ کے بامبے میں، سب زمین کے اوپر ہیں۔ میں غلط بول رہا ہوں؟ میں نے انویسٹ کیا ہے بامبے میں؟ نہیں کیا، آپ بول رہا ہوں۔ جتنے میرے انویسٹمنٹس ہیں سب زمین کے اوپر ہیں پوری دنیا میں۔ میں رضوی کالج کے ممبر سے 4 رات کی مجلس میں پوچھ رہا، کوئی انویسٹمنٹ خبر کے لیے ہے، برزخ کے لیے ہے؟ موت آ گئی تو آپ کے 4-5 فلیٹ میڈرا میں ہیں، آپ کا بزنس ہے، سب اوپر ہے نا، آپ ریلیکس ہیں، لیکن نیچے کے لیے کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ کبھی سوچا یہ بات؟ میں غلط بول رہا ہوں؟ کبھی سوچا یہ بات کہ میرا نیچے کیا انویسٹمنٹ ہے؟ آپ بولیں گے نماز روزہ بابا وہ ہے، اس کے علاوہ کیا انویسٹمنٹ ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ کو ضائع کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ نماز کہلاتی ہے 3 سورے والی نماز۔ 3 سورے، میں نے بہت بتایا یہ نماز 3 سورے والی نماز۔ ہماری نماز میں 2 سورے پڑھتے ہیں، الحم پڑھتے ہیں یا سورہ خلد پڑھتے ہیں یا سورہ کوثر پڑھتے ہیں یا انا انزلنا پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے، لیکن اس نماز میں 3 سورے پڑھنا ہے، 3 یہ نماز تم کو نیچے جیسی تم لیٹو گے، اولاد تمہاری لٹائے گی نیچے اور گریو کو بند کریں گے، اس گریو میں اللہ تم کو گھر دے گا، پراپرٹی دے گا۔ دوستو میں ایفورٹ کر سکتا 3 بیڈروم 4 بیڈروم فلیٹ، اللہ 3-4 بیڈروم کا فلیٹ نہیں دیتا، اپارٹمنٹ نہیں دیتا، بنگلہ دیتا۔ میرا ایک ڈریم ہے کہ میں بنگلے میں رہوں، تو آج کی یہ نماز پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ کرو اور بنگلے کی وہاں پہ دعا مانگو، وہاں کے لیے۔ کیسے نماز کیسے پڑھنا ہے؟ نیت کیا کرنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شب جمعہ تھرسڈے نائٹ، ذہن میں رکھو 3 سورے، میں اس نماز میں 3 سورے پڑھوں گا۔ نماز مغفرت شب جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ غور سے سنو، 1 مرتبہ الحم، 1 مرتبہ سورہ خلد اور 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا نہیں آتا تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، بس سمپل سورہ۔ نماز پہلی رکعت میں بھی یہی ہے، دوسری رکعت میں بھی ہے۔ نماز کے بعد مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنا جو آپ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ قبولیت نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار یہ نماز تیرے محبوب بندوں کی طرف سے آئی ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تو برزخ میں ہم کو گھر دے گا۔ اب یہ مت بولو کہ گھر مجھے ملے، خالی مجھے ملے، بلکہ اگر تمہارے ماں باپ مر گئے، دعا یہ کرو کہ پروردگار میں تو زندہ ہوں، تو میرے ماں باپ کو گھر دے دے، وہاں پہ مومنین کو گھر دے دے، محبان آل محمد کو گھر دے دے، عزاداروں کو گھر دے دے وہاں پہ۔
اپنے لیے مت بولو، سب سے پہلے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ان کو ماں گھر دے دے۔ جب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو تمہاری نماز بھی قبول ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تم نے والدین کے حق میں دعا کی کہ ان کے لیے دلایا، ہم کو نہیں معلوم کہ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری بہن کس حالت میں ہے، بہترین موقع یہ ہے کہ تم آج کی رات یہ نماز پڑھ کے اپنے سارے مرحومین کے لیے، بالخصوص ماں باپ کے لیے، کیوں میں بول رہا ماں باپ کے لیے کہ اگر تم آج عزاداری کر رہے، اگر تم آج محرم کے چاند کو دیکھ کر عزاداری کر رہے، تم 2 مہینے 8 دن ذکر حسین کرو گے، تم علی علی کہو گے، تو وہ صرف اور صرف تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی وجہ سے کر رہے کہ تمہارے والدین نے تم کو سکھایا کہ چاند کو دیکھ کے عزاداری کرنا، محرم شروع ہو گیا محرم کا احترام کرنا۔ تو جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ان کے لیے پہلے دعا کرو، اور جب تم ان کے لیے مانگو گے، ان کو لیے دعا کرو گے کہ ان کو تو گھر دے دے، تو اللہ تمہارا کتنے گھر بنا دے گا۔ میری خواہش ہے کہ آج کی رات یہ نماز ضرور پڑھو گھروں کو جا کے۔ شیخ آج شب جمعہ ہے، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس۔ اگر تم نے ماں باپ کے لیے حق میں آج کی رات دعا کی تو تم یاد رکھو تمہاری ماں، تمہارا باپ آج کی رات تمہارے لیے دعا کر کے بولے گا کہ پروردگار میرے بچے نے عزاداری کی اور یہ نماز پڑھ کے مجھے تحفہ دیا، اللہ تو اس کو 1 سال تک، آئندہ جمعرات تک اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہ بھی لگے۔ بس میرا وقت ہو گیا، کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ آج کی رات، آغا بہجت کہتے ہیں کہ اگر تم نے 100 مرتبہ سورہ خلد پڑھا، سورہ توحید کتنی دیر میں ہوتی؟ ہارڈلی 100 مرتبہ، صرف روز 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو 3 قرآن کا ثواب تو مل گیا تم کو، اس لیے کہ 3 سورہ خلد 1 قرآن کا ثواب دے گا۔ اور یہ سورہ پڑھ کے 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بسم اللہ مولا حسین کو ہدیہ کرنا ہے، امام حسین کو ہدیہ کرو، شہدائے کربلا کو ہدیہ کرو، اسیران کربلا کو ہدیہ کرو، روز 10 مرتبہ پڑھو اور مولا حسین کو دے دو۔ کتنی دیر ہوتی؟ 5 منٹ۔ میں سب کو بول رہا ہوں، سورہ خلد سب کو یاد ہے، ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ پڑھ کے روز، اور مولا حسین کو ہدیہ کرو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی کو گفٹ دیتے، وہ بھی حسین جیسی شخصیت کو اگر آپ نے گفٹ دیا، حسین تم کو دیکھ کے تھینک یو بولے گا، حسین تم کو دیکھ کے دعا دے گا اور تمہاری زندگی بدلے گی۔ 100 مرتبہ سورہ خلد پڑھ کے مولا حسین کو ہدیہ کرنا ہے۔ یو اسٹارٹ فرام ٹمارو، یو اسٹارٹ فرام ناؤ، کبھی بھی اسٹارٹ کرو۔ 100 مطلب 200 دفعہ پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو، کہا منیمم 100 ٹائمز پڑھو، پڑھ کے مولا حسین کو گفٹ کرو۔ حسین کے اتنے احسانات ہیں، وہ احسانات ہمارے اوپر کہاں سے آئیں گے؟ ہم کیا اتار سکتے ہیں؟ اگر زیارت امام حسین نہیں پڑھی ہے، آج کی رات کی نیت سے پڑھنا شب جمعہ کی، اور دعا کرو زیارت پڑھ کے